عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہمارا موضوع غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت ہے۔ 12ویں جماعت کی نصابی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر سوال نمبر 6 ہے کہ غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت کے عنوان پر مضمون لکھو۔ اس لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ کی کتاب کا جو سبق ہے مرزا غالب مولانا الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں۔ اس میں غالب کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کیے گئے ہیں، تو ان میں غالب کی جو ظریفانہ مزاج کی عکاسی کی گئی ہے، جس میں ان کے خطوط کی ادبی اہمیت بھی آتی ہے۔ کیونکہ مرزا غالب ایک عظیم شاعر ہیں جنہوں نے فارسی اور اردو میں اپنا کلام کہا ہے، لیکن غالب خطوط کی وجہ سے اردو میں ایک اعلیٰ نثر نگار کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ اردو نثر پر توجہ کرنے سے پہلے وہ ایک مدت تک فارسی میں خط لکھتے تھے، لیکن جب 1850 عیسوی کے بعد انہوں نے اردو میں خط لکھنے کا آغاز کیا تو اس میں بھی ایک نئی شاہراہ ڈھونڈ نکالی۔ غالب نے ایسا طرز تحریر اور اسلوب خطوط نگاری کا ایجاد کیا جو ان سے پہلے نایاب تھا، اور ان کے بعد بھی اس کا معیار قائم نہ رہ پایا اور نہ ہی کسی سے یہ اسلوب نبھ سکا۔ اردو نثر میں غالب کی شہرت اردو خطوط کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردوی معلی اور عود ہندی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یعنی غالب کے خطوط کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک کا نام اردوی معلی اور دوسرے کا نام عود ہندی ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے غالب کے خطوط کے مجموعوں کے نام بتا، تو اس کا جواب ہے اردوی معلی اور عود ہندی۔ ڈاکٹر خلیم انجم نے غالب کے خطوط کا مجموعہ کئی جلدوں میں نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ان کے خطوط بے حد دلکش، طرز تحریر سادہ و سلیس اور با محاورہ ہے۔ کہنا چاہیے کہ سادہ خطوط نگاری کی ایجاد کا سہرا غالب کے سر ہے۔ مرزا کی انداز نگارش کی ممتاز ترین خصوصیت ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں بے تکلف لکھتے ہیں۔ ان کے خطوط کا مطالعہ کرتے وقت شاید ہی کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں یا مطالب کی تلاش و جستجو میں انہیں کاوشیں کرنا پڑی ہوں۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ کر دیا۔ غالب کے خطوط پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ 2 آدمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ غالب نے خطوط کو باہمی گفتگو میں تبدیل کر دیا۔ اس سلسلے میں غالب نے ایک خط میں جو مرزا حاتم علی مہر کو لکھا تھا اپنے انداز تحریر کے بارے میں لکھا: مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ جدت مرزا کی پوری کلام نثر کی و نظم کی جان ہے۔ وہ کوئی بات عام اور فرض انداز میں نہیں کہتے۔ ہر مکتوب میں مکتوب الیہ کو نئے خطاب سے پکارتے ہیں۔ خط کے آخر پر اپنا نام بھی اکثر عجیب و غریب انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ جو لمبے القاب و آداب تھے خطوط نگاری کے، ان کو غالب نے مختصر کر دیا۔ خواجہ غلام غوث بے خبر کو لکھتے ہیں: قبلہ، آپ کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے
وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے۔ غالب کے خطوط میں عامیانہ پن نہیں ہے، سب مراتب کا خیال موجود ہے۔ غصہ کے اظہار میں بھی ظرافت کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان کے خطوط میں مرکہ نگاری، جزیات نگاری، ڈرامات کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان خطوط سے مرزا کی پوری سوانح حیات تیار کی جا سکتی ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئی، خاندان کیفیت کیا تھی، وسائل معاش کیا تھے، کن لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، قلعہ کب جاتے تھے، غدر کے احوال، دوستوں کے ساتھ ملاقات، دہلی اور بیز دوسرے مقامات کے حالات خطوط میں بکثرت ملتے ہیں۔ غالب کے خطوط اپنے دور کی تاریخی، سماجی، سیاسی اور مذہبی حالات کے حوالے سے مستند دستاویز ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے زمانے کی معاشرت اور سیاست کی طرف واضح اشارہ کیے ہیں، خصوصاً جنگ 1857 یعنی غدر کے معتبر مرکے خطوط غالب میں مل جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں غالب کے خطوط سے اس وقت کی تاریخ بھی ملتی ہے۔ مرزا کی تحریر کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ اصلیت سامنے آتی ہے۔ نکتہ آفرینی نے غالب کے خطوط کو زندہ جاوید بنا دیا۔ وہ ہر بات میں لطیفے اور دلچسپ نکتے پیدا کرتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں طنز مزاح کا عنصر کوٹ کوٹ بھرا ہے۔ ان کا ذہن زندگی کی تلخیوں سے باخبر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی کی تلخیاں آدمی کے رویے کو منفی رنگ دیتی ہیں۔ انہوں نے اس منفی ذہن کو اپنے حصے ظرافت اور طنز مزاح سے مغلوب کر دیا۔ وہ کبھی زمانے پر ہنستے ہیں، کبھی عالم روزگار پر، کبھی خود پر، کبھی اپنے وقت کے رسوم و رواج پر۔ طنز مزاح کا عنصر ان کی تاجت ناموں سے بھی نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کیا۔ شوخی اور ظرافت ان کے خطوط میں جا بجا موجود ہے۔ وہ لکھتے جاتے ہیں اور قافیہ بنتے جاتے ہیں۔ میر مجروح کو لکھتے ہیں: سید صاحب، تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں لاچار، لو اب میری کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ یعنی مرزا غالب کے مزاج میں شوخی، طنز مزاح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ ان کی زبان میں سادگی، شوخی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ مرزا فضول اور برتی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ مرزا غالب خطوط نگاری نے بے تکلف طرز نگارش کا ایک ایسا ادبی معیار قائم کیا جو نثر کی آئندہ نگارش کے لیے مثال بن گیا۔ ان کے خطوط ان کی ذہنی عمل کی جولانی، دلی کیفیات، حالات و مشاہدات اور مفکرانہ بلندیوں کا آئینہ ہے۔ نہ القاب آداب کا بوجھل پن، نہ تصنع و تکلف کی رنگ آمیزی، نہ زوری انشاءات دکھانے کا خبر۔ مرزا خطوط میں آپ بیتی سناتے ہیں اور ان میں تنقید نقطے بھی وارد ہیں، دوستوں کے گلش بھی ہیں۔ آپ اپنے آپ پر ہنستے ہیں اور دوسروں کے غم پر روتے ہیں۔ رنج کا کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو۔
غالب کے خطوط سے اردو نثر کی نئی بنیاد استوار ہوئی، جس بنیاد پر بعد میں سر سید اور ان کے رفقا نے اردو زبان کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مرزا کے خطوط اردو ادب کا اعجاز ہیں۔ ان کی ظرافت کی پاکیزگی اور نکھری ہوئی تحریر نے انہیں منفرد ادبی شان عطا کی۔ مرزا کا انداز بیان پر اثر ہے۔ ان کے خطوط کے دونوں مجموعوں کو اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ خطوط اردو ادب کا لافانی اعجاز ہے۔ ان کی ظرافت پاکیزہ اور نکھری ہوئی ہے۔ ان کے خطوط میں ایک ادبی شان پائی جاتی ہے۔ اس طرح ان خطوط نے اردو نثر کو ایک نئی راہ عطا کی اور غالب کی عظمت کو موجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح غالب وہ عظیم ہستی ہیں جن کے خطوط نے غالب کو زندہ و جاوید کر دیا۔ حالانکہ غالب بحیثیت شاعر ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن خطوط نگاری نے، مکتوب نگاری نے اردو نثر میں غالب کو ایک عظیم ہستی بنا دیا۔ باقی شکریہ۔